डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में वफाकी हुकूमत ने अमेरिका की अदालत में फरीक बनने से इनकार कर दिया है। एक उम्मीद पैदा हो चली थी कि अगर हुकूमत फरीक बनेगी तो कुछ हो सकता है, मुलतवी हो गई है। बगैर वजह के तो फैसला नहीं हो सकता, लेकिन हमारी हुकूमत ने ये करके दिखाया है। सनम जावेद साहिबा, उनकी जमानत हो गई है। हुकूमत पंजाब ने सरकारी अस्पतालों में बंद कर दिया, यह हमारे सामने खबर आ चुकी। इस पहली बारिश के बाद क्लिनिक ऑन व्हील्स, इसकी गाड़ियां हमने जगह जगह देखी जिनको धक्का लगाया जा रहा था। बदतरीन सफाई का माहौल, बुरी खुराक, उसमें ये बीमारी होने के खदशात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये लोग हेपेटाइटिस का मुमकिन तौर पर शिकार हुए होंगे। ये हेपेटाइटिस का शिकार हुआ, ये 9 मई के केस के सिलसिले में गिरफ्तार था। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसके कारकुनान ये काम कर रहे हैं कि वो अपनी आवाज उठाने की, इंसाफ के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले आपको बताएं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में क्या हुआ है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में वफाकी हुकूमत ने अमेरिका की अदालत में फरीक बनने से इनकार कर दिया है। हमारी हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर सकती है अमन के नोबेल इनाम के लिए, लेकिन आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज नहीं उठा सकती। ऐसी हुकूमत है हमारी। ये डोनाल्ड ट्रंप को नामजद करने के बावजूद, उसके साथ बैठने के बावजूद, उससे मुलाकात हो जाने के बावजूद, ये आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज नहीं उठा सकते। सरदार एजाज इसहाक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी अदालत में मामला था, और गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि आफिया सिद्दीकी के अमेरिका में वकील, वो भी बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। यहां पर एडवोकेट शफीक साहब, उनके साथ साथ सेनेटर मुश्ताक साहब मुसलसल इस मामले में अदालत जा रहे थे, आवाज उठा रहे थे, अमेरिका में आफिया सिद्दीकी से मुलाकातें करके आए थे। एक उम्मीद पैदा हो चली थी कि अगर हुकूमत फरीक बनेगी तो कुछ हो सकता है, और अदालत से मोहलत तलब की गई थी बार बार कि फरीक बनेंगे, खत लिखेंगे, खत ड्राफ्ट हो रहा है, और अब इनकार कर दिया गया। अदालत ने वजह पूछी तो अदालत को वजह भी नहीं बताई जा सकी, और फिर अदालत ने यह कहा कि वजह बताई जाए इसकी, तब तक के लिए समात सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत में मुलतवी हो गई है। बगैर वजह के तो फैसला नहीं हो सकता, लेकिन हमारी हुकूमत ने ये करके दिखाया है। दूसरी जानिब सनम जावेद साहिबा, उनकी जमानत हो गई है। सनम जावेद जो है वो गिरफ्तार की गई थी अपने एक बयान की वजह से। उस बयान में उन्होंने स्टैब्लिशमेंट को, सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को ये कहा था कि यहां बहुत हो गया, सरहद पे जाइए। ये उनका बयान था। इस बयान पे बड़ी लेदे हुई थी कि ये कैसे कहा जा सकता है, तनकीद की एक हद होती है। और सनम जावेद साहिबा जो हैं, फिर उनके खिलाफ एक के बाद एक चीजें खुलती गई। साथ में यह भी हुआ कि सनम जावेद का केस जो है वो सुना ही नहीं जा रहा था। जज साहब दस्तयाब नहीं और केस सुना नहीं जा रहा था। लेकिन अब से कुछ देर पहले मियां अली अशफाक साहब ने यह खबर दी कि सनम जावेद साहिबा की जमानत मंजूर हो गई है। लेकिन यह जमानत मंजूरी की खबर है, अब यह सिस्टम उन्हें रिहा करता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले हमने बारहा देखा है कि रिहा नहीं किया जाता और कई दफा गायब कर दिया जाता है, जेल के अंदर से गायब कर दिया जाता है। ये हमने सनम जावेद के केस में देखा है, ओवैस यूनुस के केस में देखा है, ये हमने दीगर लोगों के केस में देखा है कि अदालत के अंदर से लोगों को गायब कर दिया जाता है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे सामने अभी आना बाकी है। और एक बहुत अहम मामला हेल्थ कार्ड का। आपको याद है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि अंकल, इसके पास तो सिर्फ हेल्थ कार्ड है इमरान खान के बारे में। तो ये अब हुकूमत पंजाब ने सरकारी अस्पतालों में बंद कर दिया, ये हमारे सामने खबर आ चुकी। तो हेल्थ कार्ड का सिलसिला जो हुकूमत बंद करने जा रही थी, इमरान खान साहब की हुकूमत का सबसे बड़ा मंसूबा, वो इस हुकूमत ने बंद कर दिया। ये लोग कह तो ये रहे कि हमने अस्पताल रीवैम्प कर दिए, इतने जबरदस्त बना दिए हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स हमारे हैं, उसके बाद मरियम हेल्थ केयर सेंटर्स हमारे हैं, मरियम रूरल हेल्थ केयर सेंटर हमारे हैं, अस्पतालों की हमने शक्ल ठीक कर दी है, घर पे दवाई हम पहुंचा रहे हैं। इसलिए अब ये सेहत कार्ड का मंसूबा इमरान खान साहब की हुकूमत का हुकूमत पंजाब बंद कर रही है, ये खबर आ गई। लेकिन आप एक चीज देखिए
کل میں دیکھ رہا تھا یہ جو پہلی بارش ہوئی ہے، اس پہلی بارش کے بعد کلینک آن ویلز، اس کی گاڑیاں ہم نے جگہ جگہ دیکھی جن کو دھکا لگایا جا رہا تھا. اس فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلینک آن ویلز کی جو گاڑیاں ہیں ان کو بنایا گیا اسپیشلی، اور اس میں بڑی اچھی دہاڑی لگ جاتی ہے. جب ایک ڈیزائن اپروو ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیزائن اپروو ہونے کے بعد مخصوص لوگوں سے بڑی تعداد میں وہ ہڈ بنوایا جاتا ہے، وہ بالکل اسی طرح کا سانچہ بنوایا جاتا ہے، تو اس میں پیسے بنتے ہیں. اور اب وہ کس طرح کے بنائے گئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بارش میں ان کی چھتیں ٹپک رہی ہیں اور گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں. یہ ابھی فوری طور پر افتتاح کے کچھ دنوں کے بعد کی صورتحال ہے. کلینک آن ویلز کی گاڑیوں کو جگہ جگہ ہم نے دھکا لگتے ہوئے دیکھا ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو چیزیں کی ان میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ عمران خان کے دنوں میں کیا ہو رہا تھا ہیلتھ کارڈ کی مدد سے، اور اس کے بعد یہ جو دوائی گھر پہنچے گی اس میں سستی ترین دوا 2 بار ملی ہے. اس کے بعد جو دوا جس کی قیمت ذرا سی بھی زیادہ ہے اس کے لیے کہا گیا خود خریدیے. تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا منصوبہ، یہ منصوبہ بناتے اس کے بعد اسے پیپر میں ڈالتے اور کہتے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے 61,000 منصوبے، 70,000 منصوبے، لاکھ منصوبے، اور نہ جانے کیا کیا اعلانات ہوتے ہیں ان کے. مگر آپ آن گراؤنڈ صورتحال دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہوا کیا ہے. یہی ہم نے کل ستھرا پنجاب کے ساتھ، میں نے آپ سے کہا تھا پہلی بارش میں آپ دیکھیے گا حال کیا ہوتا ہے، تو وہ ستھرا پنجاب کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہیلتھ کارڈ ان لوگوں نے بند کر دیا ہے. اب اس ویڈیو کی سب سے اہم خبر وہ ہے ہیپاٹائٹس کے مریضوں سے متعلق. افتخار نام کا پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو جیل میں تھا وہاں بیمار ہوا، ہیپاٹائٹس کا شکار ہوا. میں آپ کو افتخار کی 2 تصویریں دکھا رہا ہوں. ایک میں آپ کو یہ گورا چٹا نوجوان نظر آ رہا ہے، خون سے بھرپور اس کا چہرہ، گلابی رنگت، اور دوسری میں آپ کو اس کا یہ جھلسا ہوا جیسے چہرہ نظر آ رہا ہے. یہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہونے کے بعد حالت ہو جاتی ہے. تو یہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہوا، یہ 9 مئی کے کیس کے سلسلے میں گرفتار تھا. لیکن معاملہ صرف اس ایک افتخار کا نہیں ہے، یہ 6 زندگیوں کا معاملہ ہے. میں ان تمام 6 افراد کی ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں. یہ تمام کے تمام گرفتار تھے. جن حالات میں رکھے گئے ان حالات کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی، ڈاکٹرز سے بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا یہ جو حفظان صحت کے اصولوں پر کمپرومائزڈ حالات میں رہنا ہے، بدترین صفائی کا ماحول، بری خوراک، اس میں یہ بیماری ہونے کے خدشات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ ہیپاٹائٹس کا ممکنہ طور پر شکار ہوئے ہوں گے. اور 9 مئی والے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو تو زیادہ برے حال میں رکھا گیا ہے. تو میں تمام کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان میں کون کون شامل ہے. ان کی تصویروں کے ساتھ ایک آدھ تصویر ایسی ہوگی کہ جو آپ کو ظاہر ہے کہ ہرٹ کر سکتی ہے، لیکن مجبوری ہے کہ یہ تمام کا تمام کیس مجھے آپ کے سامنے، حکومت پنجاب کا یہ کارنامہ آپ کے سامنے، بلکہ ہمارے حکام کا کارنامہ آپ کے سامنے رپورٹ کرنا ہے. تمام 6 کیسز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ان صاحب کو، یہ اسپتال کے بیڈ پر ہیں اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں آکسیجن لگی ہوئی ہے. مجاہد شاہ صاحب، پھر اس کے بعد ندیم، جوان بندہ ہے، باڈی ٹھیک ٹھاک، صحت مند آدمی، یہ جان سے گیا ہے. پھر عابد مسیح کو آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کا جو سفر آخرت ہے یہ اس کی تصویر ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یوسف خان، اور اس کا مقدمہ نمبر 103/23. یوسف خان جوان بندہ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نوجوان بھی جان سے گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے شیخ لطیف، یہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو کر جان سے گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے یہ ناقابل یقین تصویر ہے، یہ افتخار کی تصویر ہے، یہ بھی جان سے گیا. اور یہ تمام لوگ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو کر جان سے گئے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، لیکن اس صورتحال کا کوئی بھی ابھی تک حل نہیں نکلا ہے اور اس صورتحال کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے ہاں تو حکام نے عدالتوں میں کیا کیا تسلیم نہیں کیا. عمران ریاض خان گرفتار ہوا، غائب ہوا، تشدد کا نشانہ بنا، مانا ہی نہیں گیا کہ عمران ریاض خان غائب ہوا ہے. آئی جی پنجاب نے، حکومت پنجاب نے، وزراء نے مانا ہی نہیں کہ غائب ہوا ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح سے ڈھیروں لوگ گرفتار ہوئے، غائب ہوئے، نہیں مانا گیا. سنم جاوید پہلے 10 دن غائب رہی، نہیں مانا گیا کہ کہاں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جو 26 نومبر کو گولی چلی، لوگ جان سے گئے، نہیں مانا گیا کہ لوگ جان سے گئے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے.
میرے پاس ایسے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن نہیں مانا گیا کہ جان سے گئے ہیں، نہیں مانا گیا کہ زخمی ہوئے ہیں، نہیں مانا گیا کہ گولی چلی ہے، حالانکہ دنیا پوچھتی رہی ہے گولی کیوں چلائی۔ پھر اس کے بعد انیس ستی کے تو گھر کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا کہ تم مقدمہ درج کراؤ گے، تمہاری اتنی ہمت، مانا نہیں گیا۔ اور اب یہ امبات ہیں، کون مانے گا ان امبات کو؟ کون مانے گا؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اس ملک میں کس کس کو انصاف نہیں ملا۔ ارشد شریف کو انصاف نہیں ملا، عمران ریاض کو انصاف نہیں ملا، وہ زعیم لغاری اٹھا لیا گیا، غائب رکھا گیا، مارا پیٹا گیا، انصاف نہیں ملا۔ چودھری پرویز الہی صاحب ہوئے، دیگر لوگ ہوئے، یاسمین راشد صاحبہ، ان کے ساتھ موجود دیگر قیدی، انصاف نہیں مل رہا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اور تو اور حامد میر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں ارشد شریف کے معاملے پر۔ حامد میر صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے جس وکیل نے یہ پیغام پہنچایا، میں اس کے کہنے پر اڈیالہ کے باہر پہنچا۔ اڈیالہ کے باہر پہنچ کر میں نے اس وکیل سے رابطہ کیا کہ آپ کہاں ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بتایا کہ آج الصبح اس وکیل کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کے کارکنان یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنی آواز اٹھانے کی، انصاف کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ہم نے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ 6 جنازے ان میں سے ایک مثال ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔